اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 107 اور 108۔ یہ ہے 107 اور یہ 108، یعنی کہ 107 and 108 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پھر اگر عُثِرَ خبر ہو جائے، عَلیٰ اوپر، اَنَّہُمَا بے شک ان دونوں پر، اَنَّہُمَا اسْتَحَقَّا کہ بے شک ان دونوں نے حق کو، سچ کو، اِثْمًا سچ میں گناہ کیا ہے یا حق کو دبا دیا ہے۔ فَآخَرَانِ پھر دو گواہ، یقومان کھڑا کر دو، دو گواہ کھڑے کر دو، مقامہما جگہ ان دونوں کی، مقامہ جگہ، ہما ان دونوں کے، ادھر بھی ہما لکھا ہوا ہے انہما بے شک وہ دونوں، ادھر بھی مقامہما جگہ ان دونوں کی، من الذین ان لوگوں میں سے جو، من الذین استحقا ان لوگوں میں سے جو جن کا حق ہو، علیہم اوپر ان کے، علیہم الاولیان یعنی میت کے اول، یعنی میت کے نزدیک لوگوں میں سے، یعنی دو گواہ پھر جو ہے وہ کھڑے کر دو ان کی جگہ، اور وہ ہو میت کی طرف سے، میت کے لوگوں میں سے۔ فَيُقْسِمَانِ پھر قسم کھائے، بِاللَّہِ اللہ کی، لَشَہَادَتُنَا البتہ گواہی ہے ہماری، احق سچی، من شہادتہما من کے میننگ سے شہادتہما گواہی ان دونوں سے، ان دونوں کی گواہی سے ہماری حق گواہی سچی ہے۔ وما اور نہیں، وما اعتدینا اور نہ ہی زیادتی کریں، انا اذا لمن الظالمین بے شک جب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی زیادتی ہم نے نہیں کی، زیادتی یعنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، حد سے نہیں نکلے، جھوٹ نہیں بولا، نہیں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت پچھلی آیت سے منسلک ہے، جس کے بارے میں نے بتایا تھا، اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے کہ ایک بندہ بدیل نامی تھا، وہ ملک شام تجارت کے غرض سے گیا تھا، اس کے ساتھ دو عیسائی بندے تھے، تمیم اور عدی، اس کے ساتھ گئے تھے ادھر ان کو جو ہے بیمار پڑ گئے اور اس کو موت آئی، جس کی اس سے پہلے اس نے ایک سلپ اپنے سامان کی تیار کی، اور اس سامان میں وہ سلپ ڈال دی اور ان دو عیسائیوں کو کہا کہ یہ چیزیں میرے گھر پہنچا دینا۔ وہ دونوں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سامان جو ہے ان کے لواحقین کو دے دیا، یعنی ان کے خاندان والوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو دے دیا۔ اس میں چونکہ سلپ تھی تو اس سلپ میں جو ہے ایک چاندی کا پیالہ جس پر سونے کے نقش و نگار تھے وہ غائب تھا۔ تو ان دونوں سے جب پوچھا گیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ اس پیالے کا، ہم تو اس میں تو پتہ نہیں، ہمیں تو اس پیالے کا کچھ پتہ نہیں۔ ان بندوں نے سچ، لواحقین نے، میت کے لواحقین نے پہلے ان دونوں سے، عیسائیوں سے، تمیم اور عدی سے یہ پوچھا کہ کیا ہمارے ابا کو ادھر کچھ ضرورت پڑی تھی جس کے لیے اس نے کچھ بیچا ہو؟ تو ان دونوں نے کہا نہیں، ایسے تو کچھ نوبت نہیں آئی تھی۔ تو وہ پھر چپ ہو گئے۔
چونکہ اس میں وہ پیالہ غائب تھا تو وہ چپ تو ہو گئے، لیکن کچھ دنوں بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے ایک سنیارے کو، گولڈ والے کو بیچ دیا تھا۔ تو اس سنار سے پتہ چلا کہ ان دونوں نے پیالہ بیچا ہے۔ اب ان دونوں یہ لواحقین جو تھے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، تو ان دونوں نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ہم نے کچھ نہیں لیا، اور اب جب ان کو پیالے کا پتہ چلا جو پیالہ غائب تھا، ظاہر ہے ان کے ابا نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پیالہ بھی ہے سامان میں، تو وہ غائب تھا، اور وہی پیالہ جو ہے وہ سنار کے پاس سے ان کو ملا، جو کہ ان دونوں نے ان کو بتایا کہ یہ ان دو عیسائیوں نے، تمیم اور عدی نے بھیجا ہے مجھ پر۔ تو وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے، اور کیونکہ اب ان کے پاس گواہی بھی تھی کہ اس بندے نے یہی کہا ہے کہ یہ پیالہ ان دونوں نے بیچا ہے، اور ہمارے سامان میں بھی اس پیالے کا لکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا سارا جو ہے وہ رودات پیش کر دیا کہ اس طرح ہوا ہے۔ اب جو ہے ان دونوں کی بجائے ان کی گواہی سچی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سب کے سامنے کہ ہماری گواہی جو ہے وہ ان دونوں کی گواہی سے سچی ہے، اور چونکہ ان کی جگہ اب دو اور گواہ جو میت کے قریب میں سے تھے اور زیادہ نزدیک تھے، ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے گواہی دی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، سچی ہے، حق کو سچی ہے، اور ہم حد سے نہیں بڑھیں گے، اگر حد سے بڑھیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ پیالہ جو ہے وہ جب گواہی دے دی گئی اور گواہ پیش کیے گئے، تو وہ پیالہ ان کا جو ہے وہ 1000 درہم کا بیچا گیا، اور وہ بیچا گیا تھا، ان دونوں نے بیچا تھا، اور وہ 1000 درہم پھر ان کو دے دیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کہیں ملک سے باہر کہیں بھی جاؤ تو 2 گواہوں کو جو ہے وہ مقرر کیا کرو، تاکہ آپ کا سامان جو ہے وہ صحیح طور پر ادھر پہنچے، اور پھر اگر اس میں خبر ہو جائے کہ انہوں نے کوئی حق دبا رکھا ہے، اس میں کوئی چوری چکاری کی ہے، کوئی غلط بیانی کی ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، یا کسی ایک کو زیادہ حق دیا ایک کو کم، تو اس کے لیے پھر جو ہے اپنوں میں سے کوئی گواہ کھڑے کر دو، اگر آپ کو خبر ہو جائے، زیادتی نہ ہو۔ یعنی یہ قسم اس لیے کھا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دغا بازی نہ کریں، ورنہ قسم الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آگے آیت میں لکھی ہے، یہ دیکھیں، ابھی اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا، ذَلِكَ اس میں ادنا امید ہے، أَن يَأْتُوا یہ کہ لائے، بالشہادت ساتھ گواہی، علی وجہہا ٹھیک طرح سے، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، لیکن ادھر ہم بمحاورہ ترجمہ اگر کریں گے تو اس میں امید ہے کہ لائے گواہی ٹھیک طرح سے، او یا خافو یا ڈرے، ان یہ کہ ترد الٹی ہو جائے، ایمان قسم تمہاری قسم الٹی ہو جائے، بعد ایمانکم بعد ان کے قسم کے، یعنی انہوں نے جو قسم کھائی اس کے اوپر تمہاری قسم جو ہے وہ اگر تم نے کھائی غلط طریقے سے تو وہ الٹی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ڈرو اس بات سے۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، واسمعوا اور سن لو، واللہ اللہ اور اللہ لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا قوم یا لوگ فاسقوں کو، یعنی گناہگار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ۔
اب اس آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ نے اجازت تو دی ہے کہ آپ قسم کھا لیں کہ یہ ہمارا ہی پیالہ تھا اور اس نے بیچا ہے، ہماری گواہی سچی ہے، لیکن تم لوگ سچ ہی بولو، ٹھیک طرح سے ہی بولو اور ڈرو کہ یہ قسم جو تم دوبارہ کھا رہے ہو یہ تم پر الٹی بھی ہو سکتی ہے ان کے قسم کے بعد، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ نے خبردار کر دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور سن لو، اللہ ہدایت نہیں دیتا گناہگار لوگوں کو۔ اللہ ہمیں بچائے فاسق ہونے سے، اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا غفور الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا رب العالمین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، اللہ وقتی نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا پروردگار، اس قرآن مجید کی تلاوت میں، ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ یا پروردگار، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری برائیاں، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین۔